واقعہ کربلا تاریخ کا سیاہ واقعہ، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ہر آنکھ آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، ہر دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا۔ ظلم و ستم کرنا اس کا شیوا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانیں، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی خلافت اور امامت کے بالکل لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی اور شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ امام حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر حالات معلوم کرو۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو انہوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لائے۔ لیکن جب یزید نے انہیں دھمکیاں دی، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور ظلم کیا تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور ادھر مسلم بن عقیل کا خط امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی تو حضرت امام حسین نے فرمایا: میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے مکہ واپس جانے دو۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا: اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا میں لگایا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے واپس مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین کے ساتھ عورتوں اور بچوں سمیت 82 لوگ تھے وہیں یزید نے 22,000 کا لشکر مقابلے کے لیے بھیج دیا، جو کہ امام حسین سے 100 گنا زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا:
اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ استغفر اللہ۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا سوائے نہر فرات کے۔ 7 محرم کو نہر فرات کا پانی بھی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود ساتھی اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ امام حسین کو 9 محرم کے دن قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ اور یزیدیوں سے جا کر کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دی جائے۔ جب عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات کو تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود تمام لوگ 1-2 دن کے اندر شہید ہو جائیں گے، اس لیے آپ میں سے ابھی جو واپس لوٹنا چاہے تو واپس لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے خیموں میں موجود جلتے دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی 22,000 کی فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین اور ان کے ساتھی یزید فوج کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک امام حسین کے خیمے کے پاس پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو تیر چلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اہل بیت شہید ہوتے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین کے سبھی ساتھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد خود امام حسین نے تلوار لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کافی دیر تک اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنی تمام فوج کو حضرت امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یزیدی فوج کی کوششیں اور ظلم انتہا پر، تو دوسری طرف حضرت امام حسین اکیلے۔ تمام لوگ امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل تعداد میں چاہے جتنا بھی ہو وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور نماز بالکل نہیں چھوڑی۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر ملعون نے
آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر کو تلوار پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا۔ یزیدی کس قدر شیطان اور جانور قسم کے لوگ تھے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا، اور انہوں نے پیارے امام حسین کی گردن کو، سر کو تلوار پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا۔ استغفار۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین کی صرف ایک ہی اولاد بچ سکی تھی، جن کا نام زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ امام حسین آج بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزیدی فوج اور یزید مل کر بھی امام حسین کے سر کو جھکا نہ سکی۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ کربلا کے واقعے پر تحقیقی کام کرتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ امام حسین نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کی اور ہم تک دین اسلام پہنچایا۔ لیکن آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے، یہ دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔